الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکے اس سے بڑا ظالم کون ہے، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، جن میں ایک روایت جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں مسلمانوں کے عبادت سے جو روکنا ہے وہ بھی شامل ہے. لیکن قرآن کریم نے یہ اصول وضع فرما دیا ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، انتظام و انصرام کی بات اور ہے، اور ملکیت جو ہے وہ دوسری شے ہوتی ہے. آج ہم جب مساجد تعمیر کرتے ہیں تو اس میں ملکیت کے خانے میں جس کا نام داخل ہو جائے وہ اس کو اسی طرح اس نام کی اس ملکیت کو اسی طرح سمجھتا ہے جیسے معاملات دنیا میں ہماری مالکی ہوتی ہے اور اس میں تصرف مالک کی مرضی سے ہو سکتا ہے. اور اللہ کریم نے سخت منع فرمایا، سخت ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی اللہ کے گھر سے مخلوق کو روکے. اب یہاں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. چونکہ جو بھی مسجد میں جا رہا ہے وہ اللہ کے نام پر جا رہا ہے، اللہ کے ذکر میں جا رہا ہے. اور جب ذکر کی بات آتی ہے تو ذکر کے سارے پہلو اس میں داخل ہو جاتے ہیں. عملی صورت ہے، لسانی صورت ہے، خفی صورت ہے. اب عملی صورت میں سب سے بڑا جو عملی صورت میں آپ کو ذکر نصیب ہوتا ہے وہ فرائض میں نماز کی صورت میں نصیب ہوتا ہے. جب کوئی مسجد میں جا رہا ہے تو وہ اس ادائیگی میں جب جا رہا ہے تو اللہ کی یاد میں جا رہا ہے، اور جب اسے روکا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر اللہ کریم نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے احسانات مخلوق پر فرمائے. اور معجزات نبوی میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے تمام زمین کو پاک فرما دیا کہ ظاہری نجاست کہیں نہ ہو تو وہ جگہ پاک ہے، اس جگہ عبادت ہو سکتی ہے. جہاں سجدہ نصیب ہو اس جگہ پر سجدہ قابل قبول ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے جو جگہ عبادت کے لیے مختص کی جاتی تھی سوائے اس کے کسی دوسری جگہ عبادت جو ہے وہ سے شرف قبول نہ تھی. وہاں جانا ضروری تھا، لازم تھا وہاں جا کر عبادت کی جائے. اللہ کریم نے اتنی آسانی فرمائی اور اظہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا اظہار ہے کہ اللہ کریم نے تمام جو زمین ہے اسے مسجد قرار دے دیا، اسے پاک قرار دے دیا. اور اس درجے کی پاکی عطا فرمائی معزز سامعین کرام اس مٹی کو کہ نماز کی ادائیگی جو فرض ہے، پانی تلاش کرنا یا وضو کرنا اس زمرے میں نہیں آتا، لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے پانی جو ہے اس کا تلاش کرنا اسی درجے میں داخل ہو جاتا ہے چونکہ پاک ہو کر نماز پڑھنی ہے. اور یہ وصف پانی میں اللہ کریم نے رکھا ہے کہ وہ پاک کرتا ہے. اللہ جل شانہ نے اس مٹی کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ پانی جو پاک کرتا ہے وہ ظاہری وجود ہے، اور جب میسر نہ آئے اور تیمم کا جو حکم ہے مٹی کا پاک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے کہ وہ ہڈیوں اور گودوں تک کو پاک کر دیتا. تو اتنی پاکی اللہ کریم نے کل زمین کو عطا فرمائی. یہ پہلے یہ رعایت نہیں تھی، یہ عطا ایسے نہیں تھی، مخصوص جگہوں پر حاضر ہونا پڑتا تھا. پھر اللہ جل شانہ نے جو اس کے نام پر
خانہ خدا تعمیر کیے گئے اس میں جو روکنا ہے وہ منع فرمایا اور ناپسند فرمایا ہے، اور اسے ظالم کہا ہے۔ جو اللہ کے گھر میں عبادت سے روکے وہ ظالم ہے۔ اور ظلم کے پہرائے میں قرآن کریم ہی سے جب ان معنوں میں آپ تلاش کریں گے تو ظلم کے معنوں میں شرک جو ہے اسے ظلم عظیم بیان فرمایا، یعنی جو شرک کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، اور پھر ظلمت کے معنوں میں لیتے ہیں جو مسجد سے خانہ خدا سے مخلوق کو رو رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی جو ہے ظلمت کے پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو اختیار کر رہا ہے۔ پھر مخلوق میں بندے مومن کے ذمے صرف ذاتی نہیں اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ دین اسلام سمجھے، سیکھے، عمل کرتے ہوئے مخلوق تک پہنچائے۔ یہ قرآن و حدیث سے ہمارے لیے سبق ہے۔ اب جس کے ذمے مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں سربسجود کرنا ہے کہ مخلوق کو ترغیب دے، دعوت دے، تیار کرے کہ وہ اللہ کے حضور سربسجود ہو، وہی اگر خانہ خدا سے مخلوق کو عبادت سے روکے، یقینی بات ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ پھر ہمارے ہاں قوانین بنتے ہیں، ان قوانین سے مقصد زندگی سہل اور آسان کرنا ہوتی ہے، لیکن جب استعمال تک کی بات آتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، تو وہاں تک چیزیں پہنچتے پہنچتے صورت یہ اختیار کر جاتی ہیں کہ الٹا تکلیف کا سبب ہو جاتی ہے۔ اب ملکیت کے خانے میں کسی ایک فرد کا نام ہے، کچھ افراد کا نام ہے، تو اس کا مقصد انتظام و انصرام ہے، ملکیت کلی نہیں ہے کہ وہ مالک ہیں، جیسا چاہیں جو چاہیں وہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہ صرف یہاں بلکہ بیرونی ممالک جو ہیں وہاں پر یہ قانون اور سخت ہے، اور جہاں ملکیت کی بات آ جائے وہاں کوئی دوسرا اسے چھیڑ نہیں سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا۔ پھر جہاں اجتماعی کام آ جاتے ہیں کہ وہاں باقی لوگوں نے بھی آنا ہے اور اس کو اس تحت رجسٹر کرایا گیا ہے، تو جو ذمہ دار کمیٹی بنتی ہے اس کے پاس کلی اختیار ہوتا ہے، کیا آیا، کتنا آیا، کہاں لگایا، وہ سارے انتظام و انصرام ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو امام مسجد ہے اس کی ذمہ داری کا جو تعین ہے تحریروں میں بھی ہوتا ہے اور ذاتی مشاورت میں بھی ہوتا ہے۔ بات یہاں کی ہو یا بات دنیا کے کسی اور خطے کی ہو، جو بنیاد ہے وہ بات مسجد کی ہو رہی ہے، خانہ خدا کی ہو رہی ہے۔ کسی طریقے، کسی انداز، کسی طور سے بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جو کسی کو بھی اللہ کی مسجد میں عبادت سے روکے۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وصافی خرابیا، اور یہ خرابی پیدا کر رہا ہے، وہاں ویرانی پیدا کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مساجد آباد ہوں، اللہ کے نام سے آباد ہوں۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں اسے آپ انفرادی طور پر دیکھیں، اسے اجتماعی طور پر اطلاق کر کے دیکھیں، وہ ذات نہیں، نہ صرف انسانیت بلکہ مخلوق خدا کی بھلائی کا سبب ہے۔ کسی ایک حکم کو عمل میں لا کر آپ دیکھ لیں، اس کا تجزیہ کریں تو ایک بھلائی جو ہے اس کی چین شروع ہو جاتی ہے، ایک ربط شروع ہو جاتا ہے بھلائی کا، اور اگر وہ بھلائی کا عمل جاری رہے تو اس سے مخلوق خدا جو ہے وہ مستفید ہوتی ہے۔ اور کہیں کوئی حکم جو سختی کا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی وجود پر کوئی پھوڑا نمودار ہو جائے تو وہ بیماری ہے، تکلیف ہے، اس سے مزید تکلیف بڑھتی ہے، لیکن جب اسے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ شفا کا سبب ہوتا ہے کاٹنا۔ تو جو یہ کہہ دے کہ اسلامی سزائیں سخت ہیں اور یہ ظلم ہے، تو وہ اپنی مرضی جو ہے یا اپنی خواہش جو ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ اسلامی احکامات نہ صرف ذات، نہ صرف مسلمان، نہ صرف انسان، کل مخلوق جو
اس سے اس کی بھلائی ہوتی ہے اور استفادہ حاصل ہوتا ہے۔ جہاں اسلامی حکم نافذ ہے، جس درجے کا نافذ ہے، اس درجے کی اس کی بھلائی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے کہ بندہ مسجد میں عبادت کرنے کو بھی جائے اور مخلوق کے جانے کا بھی سبب ہو اور اسے ویران جو ہے نہ کرے۔ لیکن کوئی جگہ ایسی جیسے مسجد ضرار ہے کہ وہ ضرر پہنچانے کا سبب تھا تو وہ مسجد تھی ہی نہیں، چونکہ اس کی بنیاد، اس کی تعمیر رکھی ہی منافقت کر گئی تھی۔ اب ظاہری طور پر اسے مسجد کہہ دیں لیکن اس کی حقیقت مسجد کی تھی نہیں۔ اسی طرح اگر غیر مذہب کوئی بھی مسجد کے نام پر کسی عمارت کو مختص کرتا ہے تو مسجد کے حکم میں داخل نہیں ہوگی، اس کے لیے بنیادی جو حصہ ایمان وہ لازم ہے، دین اسلام لازم ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو لے کر مختلف بحث چلتی ہے اور ذرائع ابلاغ بحث پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہم محکومی کی صورت میں ہیں، جہاں محکوم نہیں ہیں وہاں بھی ہماری صورت محکومی کی ہے، اور جس کے پاس قوت ہے وہ جو بات جتنی وہ چاہتا ہے اتنی عام ہوتی ہے، چونکہ ذریعہ ابلاغ اس کے پاس ہے۔ تو جس کے پاس ظاہری قوت ہے ذریعہ ابلاغ بھی اسی کی ہیں، اور جو کمزور ہے اس نے سننی ہے وہ سنا نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جتنا سوشل میڈیا ہے اس پر کوئی وہ بات جس سے تعمیر ہو وہ نہیں پھیلے گی، کوئی وہ بات جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو اور تخریب کرتی ہو وہ اتنی وائرل ہوگی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، دکھائی جاتی ہے کہ یہ لوگ بہت دیکھ رہے ہیں، تم بھی اسے دیکھو۔ اور کوئی تعمیری بات ہو وہ نہیں آتی، کیوں کہ جس کا مقصد، جس کا اختیار وہ اسے اپنے حصے اور اپنی پسند سے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مساجد کا آباد ہونا، یہ جو اس راستے میں ظلم کر رہا ہے یہ ظلم نو، مساجد آباد ہو، بندے کا تعلق بندگی کے معنوں میں، حقیقی معنوں میں اپنے اللہ سے استوار ہو۔ وہ تعلق استوار ہونا معزز سامعین کرام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، زندگی کے ہر پہلوؤں پر اثر انداز ہو۔ نور ایمان دار دنیا کے معاملات میں بھی لیاقت پیدا کرتا ہے، شوق پیدا کرتا ہے، استعداد عطا فرماتا ہے۔ اب جتنا تعلق اللہ جل شانہ سے استوار ہوگا اتنا ہی وہ دنیا کے معاملات میں بھی دسترس اس کی بڑھتی چلے جائے گی، استعداد کار بڑھتی چلی جائے گی۔ وقت جو ہے گزر جاتا ہے، ساعتیں رکتی نہیں ہیں، لیکن وقت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب اس کے لیے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وقت کا مالک وہ، تمہارا مالک وہ۔ دنیا کے معاملات، مسائل اس کے دست قدرت سے باہر نہیں، اسباب دنیا کے اس نے ہمیں اختیار کرنے کا فرمایا، لیکن صاحب اختیار تو اللہ کی ذات۔ انہی لمحات میں وہ اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وقت بچ جاتا ہے اور امور جو ہیں ان کی سر انجام دہی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا بعض دفعہ وقت سمجھ نہیں آتا کہاں گیا، اور بعض دفعہ امور سمیٹ دیے جاتے ہیں، ابھی وقت بچتا ہے۔ اس وقت کیا کیفیت تھی، ایمان میں کیا قوت تھی، کتنا اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، کتنا اس کی طرف بندے کا رخ تھا، کتنے اس رخ میں اخلاص تھا، بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ مزاج انسانی میں بھی تو تغیر و تبدل وارد ہوتا ہے۔ تو وہی لمحات ہوتی ہیں آسان ہو جاتے ہیں، وہی لمحات ہوتے ہیں رہتے اتنی ہی ہیں لیکن برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ کتنا ہی کام بندہ زیادہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو بنیاد ہے بندگی کی، یہ وہ کامیابی کی چابی ہے جو دنیا و آخرت میں کام آتی ہے۔ ہر طرح کی تکلیف جو ہے، یہ تکلیف کے جو تالے ہیں یہ چابی کھول دیتی ہے۔ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور ان کو لازم تھا کہ مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے،
اس میں جو تفسیر آتی ہے، اس میں جو تفسیر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس انداز سے جو اس حق کے خلاف ہیں خانہ خدا میں، یا جو لوگوں کو مساجد سے روکتے ہیں، اب جو روک رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، اہل ایمان نہیں ہیں، لیکن کتنی نزاکت پیدا ہو جائے گی اسی بات میں جو صاحب ایمان مخلوق کو مسجد سے روکنے کا سبب بنے۔ جو بات ہو رہی ہے، جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ان کے لیے جو صاحب ایمان نہیں ہیں اور اللہ کی مخلوق کو مساجد سے روکتے ہیں، عبادت سے روکتے ہیں۔ اس کی عملی صورت جو ہے بیت اللہ شریف میں، مکہ مکرمہ کے شہر میں بے شمار دفعہ اس کی مثال جو ہے وہ موجود ہے، تاریخ جو ہے ان اوراق سے پردہ اٹھاتی ہے۔ لیکن کیسا ہی بدقسمت وہ شخص ہوگا جس کا دعوی ایمان بھی ہو اور مخلوق کے خدا کو مسجد کی طرف جو رغبت ہے اس سے روکنے کا سبب بن رہا ہو اور ان کی ویرانی کا سبب بن رہا ہو۔ اور اللہ جل شانہ نے ایسے افراد کے لیے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، کہ ایسے لوگوں کو تو اگر اس طرف آئیں تو انہیں خوف آنا چاہیے۔ اب ان کا خوف جو حق سے روک رہے ہیں، جو مساجد کی عبادات جو ہیں انہیں روکنے کا سبب ہے، ان کے خوف کا سبب کیا ہو؟ کیا ان سے کمزور ہونا ان کے خوف کا سبب ہے یا طاقتور ہونا خوف کا سبب ہے؟ کیا طاقتور ہونے کے لیے معمولات دنیا میں بھی محنت ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ تو جب آپ اس آیے کے اس پہلو سے دیکھیں کہ خوف تو انہیں آنا چاہیے جو اللہ کی عبادات سے روک رہے ہیں، تو انہیں خوف آنے کے لیے اس عالم آب و گل میں، اس اسباب کی دنیا میں کون سا سبب ہونا چاہیے؟ دنیا کے معاملات میں بھی دست رسوب ہونی چاہیے۔ ظاہری علوم جو ہے ان کا حصول پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو استعداد کار بڑھاتے ہیں، چاہے عمومی امور ہوں یا بات حرب کی معاملات تک کی آئے، قرآن کریم نے گھوڑے کے نال کی جو لسک ہے پتھر پر لگ کر اس کی قسم اٹھائی، تو وہ جو اپنے آپ کو قوت میں رکھنا ہے، یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم اپنی قرآن کریم سے معمولات دنیا کی مثالیں نہیں اٹھا رہے، بالعموم بات کر رہا ہوں، کیونکہ مقصد تربیت ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کو مخاطب کر کے کسی کی ذات کو زیر بحث نہ لاؤں، کہیں کوئی بات آئے ایسی صورت کی تو کوشش کرتا ہوں کہ اسے اوائڈ کیا جائے، لیکن مقصد چونکہ تربیت ہوتی ہے، معاملات کی نشاندہی ہوتی ہے، اس لیے موضوعات مختلف پہلوؤں پر جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں، تو موضوع مقصد ہوتا ہے، اس سے مقصد کسی کی ذات نہیں۔ اب اللہ کریم نے مسلمان کو تیار رہنے کا فرمایا ہے، اور جس قوم کو اللہ کریم نے سامان حرب میں اس کے اپنے لخت جگر تیار دیے ہوں، عطا فرمایا، ان کو خراب کرنے کے لیے اگر وہ کوشش شروع کر دے تو یہ کن معنوں میں جائے گی؟ تو وطن عزیز کا اللہ کریم نے دفاع ہماری ہی اولادوں، ہمارے ہی بھائیوں کے ذمہ دیا ہے، اور کتنا ہی تیار اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اپنی فوج ہے، اپنے ادارے ہیں۔ تو اب جب ہم سبق نہیں لے رہے تو جو ہمارے خلاف جو ہماری بنیادیں اکھیڑنا چاہتا ہے، یقین مانو وہ قرآن کریم سے سبق لیتے ہیں کہ انہیں کہاں کہاں کیا کیا حکم دیا گیا ہے، اس کے خلاف کام کیا جائے وہ انہیں نقصان دے گا۔ انہیں برائی اور بے حیائی سے رکنے کا کہا گیا ہے کہ بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، یہ شیطانی راستہ ہے، وہ تمہیں مزید ڈبوئے گا۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی۔ وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس معاشرے میں بے حیائی کو عام کر دیا جائے۔ قرآن کریم نے وَلَا تَفَرَّقُوا بیان فرمایا ہے، ان کے اندر تفریق ڈالو جس ذریعے ڈال سکتے ہو۔ ان کا نقطہ اتفاق اور اتحاد دربار رسالت ہے، انہیں وہاں سے اعتراض پیدا کر دو تاکہ اتنا ہی بڑا ان کے اندر نفاق پیدا ہو۔
اسی طرح سامان حرب میں بنیاد ہے آپ کا دستہ، آپ کی فوج، آپ کا ادارہ۔ اب اس کی تیاری کا اور اسے تیار رہنے کا یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو کاٹ دو۔ اسلام نے جہاں بھی حکم دیا ہے دفاع کا حکم دیا ہے، جہاں بھی حکم دیا ہے تعمیر کا حکم دیا ہے، تخریب کا حکم نہیں دیا۔ لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ذاتی جھگڑے میں ہم اجتماعی معاملات میں وہ نقصان کر دیتے ہیں جو اس وطن عزیز یا اس نظام یا بحیثیت مسلمان جنہیں ہم سے تکلیف ہوگی جیسا وہ چاہتے ہیں ہم اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو اسے کس نے غور کرنا ہے؟ تو ساری باتوں کو اگر ایک جگہ لے آؤ کہ قرآن کریم کے اصولوں سے دیکھو۔ اب کسی کا حق سے روکنا اور اس کے لیے خائف ہونا، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ مضبوط ہونا۔ مضبوط ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی ہاتھ بڑھ رہا ہو حق کو روکنے کے لیے تو اتنی قوت ہو بازو میں کہ اس کا ہاتھ روک لیا جائے۔ تو جہاں قوت کے حصول کا فرمایا جا رہا ہے جو ہے ہم اسے اپنی جو ہے تخریب کا شکار کر دیں گے، اپنی تفریق کا شکار کر دیں گے، تو اس سے کیا حاصل ہو؟ تو قرآن کریم جب مسجدوں کی طرح بندہ مومن آئے گا، مساجد میں آئے گا، تو پھر رجوع اللہ نصیب ہوگا۔ قرآن کریم نہ صرف دیکھنا، نہ صرف پڑھنا، بلکہ اس کے اصول عملی زندگی میں نصیب ہوں گے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو میں نے عرض کی کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب۔ تو فرمایا ان کی صورت ان یدخلوا الا خائفین، تو ان کی صورت تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، اگر اس طرف آتے تو انہیں خوف ہوتا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرات عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ کوئی بھی عمل جو ہے معزز سامعین کرام اس کا نتیجہ ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں نظر آئے نہ آئے، لیکن یہ وقتی بات ہے۔ ایسے اعمال جو مخلوق کو اللہ کی طرف روکنے کا سبب ہوں وہ دنیا سے رسوائی شروع کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا نتیجے کی دنیا کی حیات سے رسوائی سے شروع ہوتی ہے اور بہت بڑے عذاب میں جا پہنچاتی ہے۔ اب جسے اللہ کریم نے عذاب عظیم بیان فرمایا ہے، اس کا بڑا ہونا کوئی ماپ ہے ہمارے پاس کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کتنا بڑا عذاب ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ کتنا بڑا ہوگا ہمیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، اس بات کا احاطہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ کتنی تکلیف ہو۔ لیکن اگر یہی صورت معزز سامعین کرام رسوائی کی، چونکہ اس کی ابتدا تو دنیا میں بیان فرمائی گئی، یہی جو رسوائی کی صورت ہے یہ اگر ہمیں مسلمان معاشروں میں نظر آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس پر قرآن کریم کی جو یہ آیا کریمہ ہے، یہ جو رب کائنات کے مبارک الفاظ ہیں، اس کی تفسیر پھر ہمارے معاشرے میں کیا ہوگی؟ یہ جو روک رہے ہیں مساجد کی طرف، اس میں اپنا آپ بھی تو روک رہے ہیں، حرام کھا کے، بے حیائی کر کے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے، تو اپنے آپ کو بھی جو روک رہا ہے حق کی طرف جانے سے، اور اس کے اعمال مخلوق کو مزید دین کی طرف رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ مسجد میں جو آ گیا اسے دوسری مسجد سے لڑا دو، یہ کس معنوں میں آئے گا؟ کیا یہ مساجد سے روکنے کے معنوں میں نہیں آئے گا؟ تو وہ جنہیں نور ایمان نصیب نہیں ہوا انہیں مخاطب فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے ان کی صورت تو ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں خوف آئے۔ اور فرمایا یہ دیکھیں یہ فیصلہ ہے، جہاں فرمایا گیا اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، ان کو لازم تھا کہ مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ان کو لازم تھا کہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ تو دنیا کے اسباب میں یہ بات آئے گی،
پھر جس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری میں یہ بات آئے گی. لیکن جو فیصلہ فرمایا وہ فرما لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ فیصلہ فرما دیا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کی رسوائی کا کوئی سبب کرنا ہے، فیصلہ فرما دیا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اس میں کوئی لچک نہیں ہے، فیصلہ ہے یہ. تو قرآن کریم جہاں ترغیب بیان فرماتا ہے، تعلیم بیان فرماتا ہے، وہاں فیصلے بھی ارشاد فرماتا ہے. تو یہ آیا کریمہ فیصلہ دے رہی ہے کہ جو ایسے امور اختیار کرے گا اس کا یہ نتیجہ ہوگا. اب اگر یہی صورت رسوائی کی مسلمان معاشروں میں ہو تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ ذات سے لے کر مخلوق تک کو دین سے جو روکنے کا سبب ہمارا کردار بن رہا ہے، یہ جو رسوائی ہے آج، تو قرآن کریم نے تو فیصلہ فرمایا. تو اس رسوائی سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جو غلطی اختیار کر کے اس دلدل میں اترے ہیں اس غلطی کو چھوڑ دیا جائے، عمل صالح اپنی اصلاح کی جائے، توبہ کی جائے، اصلاح کی جائے، عمل صالح اختیار کیا جائے. یہ وہ سبب ہے جو اس رسوائی سے نکالے گا، جس کا شکار صرف میں آپ نہیں. اگر آپ امت کی صورت میں دیکھیں تو دنیا میں یہ صورت نظر آ رہی ہے. تو ضروری ہے، لازم ہے کہ اس کردار کا اختیار کرنا جو مخلوق کو عبادت کی رغبت دے، مقصود کو مخلوق کو مساجد تک پہنچانے کا سبب ہو. نہ صرف وہ جو دعوے حق رکھتے ہیں، وہ جو دین سے دور ہیں، جو اسلام سے باہر ہیں، انہیں دین کی رغبت اور ایسا انداز ہو کہ وہ اس حق تک پہنچیں، انہیں یہ نصیب ہو. تو یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، اس کی اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق. اور اگر میں اپنی ذمہ داری جو ذات کی جو بنیاد ہے اسی میں گر گیا ہوں تو میں یہ ذمہ داری جو اجتماعی ہے اسے کیسے ادا کر پاؤں گا؟ تو ہر سوال کا جواب یہی ہے کہ واپس پلٹو، سر بسجود ہو، سبحان ربی الاعلیٰ، اسی کی فضیلت بیان کرو، اپنا رشتہ بندگی کا اپنے اللہ سے استوار کرو. تو یہ سارے جہان کا مالک ہے وہ. اور یہ کوئی مشروط سجدہ نہیں ہے کہ ہم سجدہ کریں گے تو ہمیں بادشاہی نصیب ہوگی. نہیں، سجدہ صرف اس لیے ہے کہ سزاوار ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس نے اس رکوع و سجود کو پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے. یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اس کے حضور سر بسجود ہوا جائے. یہ اپنا تعلق ہے بندگی کا، اور اللہ کریم یہ بندگی کا جو تعلق ہے اس کی چاشنی عطا فرمائے، ہمارے سجدوں میں وہ نور عطا فرمائے، انہیں وہ شرف قبولیت عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں پر، ہمارے ظاہر پر یہ اثر مرتب ہو، اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے جو ہم اپنا کردار ادا کر سکیں، اپنی کاوش اور کوشش کرتے اور دین حق پر قائم رہتے دائر دنیا سے رواں ہوں. اللہ کریم آسانیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.